بزنس کے حوالے سے ایک ٹپ میں دوں آپ کو، کیونکہ لوگ بہت سے اور خاص طور پر نوجوان نسل یا بہت سے ایسے لوگ جو بزنس میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور بزنس میں کرنے میں وہ کچھ چیزوں کی وجہ سے گرپ حاصل نہیں کر سک رہے ہوتے ہیں۔ آپ چاہے جاب کر رہے ہوں، آپ چاہے جو ہے کوئی بزنس کر رہے ہوں، ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ the number one thing is management۔ آپ کی جتنی اچھی مینجمنٹ ہوگی آپ اتنے کامیاب بزنس مین ہو سکتے ہیں۔ آپ جتنی اچھی مینجمنٹ ہوگی آپ اچھے ایک ٹیم کے لیڈر بن سکتے ہیں۔ جتنی اچھی مینجمنٹ آپ کی ہوگی ادارے آپ کو سراہیں گے۔ دیکھیں مینجمنٹ کیا چیز ہوتی ہے دوستوں، آج کے پروگرام کے توسط سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دی مین پاور اینڈ میٹیریل، دا بیسٹ یوٹیلائزیشن آف مین پاور اینڈ میٹیریل، دس از دا بیسٹ مینجمنٹ۔ آپ دنیا میں کوئی چیز اٹھا لیں، ان دو چیزوں کے اوپر ہی مینجمنٹ کہلاتی ہے۔ آپ اگر کوئی اسکول چلا رہے ہوں، آپ کوئی آرگنائزیشن چلا رہے ہوں، آپ کوئی ویلفیئر چلا رہے ہوں، آپ ملک چلا رہے ہوں، آپ ملٹی نیشنل کمپنیز چلا رہے ہوں، آپ کوئی چھوٹا سا ادارہ چلا رہے ہوں، آپ کو دو ہی چیزیں ملیں گی، ایک مین پاور ہوگی آپ کے اویلیبل اور دوسرا اویلیبل میٹیریل ہوگا۔ یہ دو چیزوں کا بہترین سے بہترین، اچھا سے اچھا استعمال ایک کامیاب آدمی کی پہچان ہے، کامیاب انسان کی پہچان ہے۔ یعنی اس کا بہترین استعمال کو کہتے ہیں مین، یعنی مین اور اچیومنٹ کے ساتھ، وقت کے ساتھ کسی چیز کو اچیو کر لینا ایک اچھی مینجمنٹ کہلاتی ہے۔ تو آپ کی اگر اچھی مینجمنٹ ہوگی وہ اس وقت ہوگی جب کہ ان دونوں افراد کا آپ اچھا استعمال کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ لاکھوں کی سیلری ان کو ملتی ہے جو لوگوں کو چلا سکتے ہیں، اور جو لوگ چار آدمی کو کیا دو آدمی کو نہ چلا پائیں، دو افراد کو نہ چلا پائیں، وہ فیل ہیں۔ وہ ان کو تو ہزاروں کی سیلری مشکل سے ملتی ہوگی، بلکہ وہ فائر کر دیے جاتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو چلانا نہیں جانتا۔ جو لوگوں کو چلانا جانتا ہے وہ ایک کامیاب انسان ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لائف ہو، چاہے وہ بزنس کی لائف ہو، چاہے کسی اور طرح کی لائف ہو، چاہے گھر کی ایک عورت بھی ہو، اگر اس کی اچھی مینجمنٹ ہوگی تو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک بہترین رول پلے کرے گی اور سکون کی زندگی گزارے گی۔ جن کی مینجمنٹ اچھی نہیں ہوتی نا، ان کی زندگی بھی سکون سے نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایک ہیپیسٹ کا شکار ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ان کی پرائرٹیز ہیں، کیا ان کی جو ہے لائبلٹیز ہیں، ان کے کس چیز کو ان کو پہلے کرنا چاہیے، کس چیز کو بعد میں کرنا چاہیے۔ ان کو امپورٹنس کی نہیں پتہ ہوتی، کون سی چیز پہلے امپورٹنٹ ہے، کون سی چیز ارجنٹ ہے، کون سی چیز نان ارجنٹ ہے، کون سی چیز ان امپورٹنٹ۔ یہ ساری چیزوں کا مکسچر وہ بنا دیتے ہیں، اپنی ترجیحات کا نہیں پتہ ہوتا، اس لیے کہ وہ اچھی مینجمنٹ نہ جانتے ہیں۔ یقین جانیے کہ جس کو اپنی پرائرٹیز کا پتہ چل جائے، جس کو اپنی ترجیحات کا پتہ چل جائے، وہ ایک کامیاب لیڈر ہے، وہ کامیاب انسان ہے، وہ کامیاب فرد ہے اگر وہ اپنی پرائرٹیز کو جانتا ہو۔ تو اچھی پرائرٹیز کے ساتھ اچھی مینجمنٹ اگر آپ کی اچھی ہو تو آپ کے ادارے ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی، میں کہیں ٹریننگ لے رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ایوری پرسن کین رن 6 to 10 people انف۔ یعنی اگر آپ پورے آپ کے انڈر میں کئی ادارے ہوں، آپ کے انڈر میں کئی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، دیکھیں وہ بھی تو لوگ ہیں جن کے 800-900 اسکول چل رہے ہوتے ہیں، مالک ایک ہوتا ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنی 10-12 ہوتی ہیں، مالک ایک ہوتا ہے، اپنے ایک کمرے میں بیٹھ کے صرف کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہ ہر جگہ جاتا نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ دراصل مینجمنٹ ہے۔ تو ہر فرد جو ہے نا ایک اصول بنا لے، اگر وہ اس کے پاس بہت زیادہ چیزیں ہیں تو وہ 6, 7, 8 افراد کو چلائے، نہیں چلائے سب کو۔ ایک ملک کا وزیر اعظم بھی ہوگا نا تو وہ 6-8 افراد کو ہی چلائے گا، اس سے پورا ملک بہترین انداز میں چلائے گا۔ لیکن آپ اگر ہر جگہ گھسنا شروع ہو جائیں، ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر جائیں، آپ کو پریکٹس کا آپ کا اندازہ نہ ہو، تو ایک ناکام انسان آپ کہلائیں گے۔ تو لہٰذا اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک اچھی مینجمنٹ کے مالک ہوں گے تو آپ ادارے بھی سکون سے چلا۔ کن لوگوں کو جو ہے وہ سائیکولوجیکل پرابلم ہو جاتی ہے، کن لوگوں کو جو ہے وہ ڈپریشن شکار ہو جاتے ہیں، کون لوگ سائیکولوجیکل مریض ہو جاتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مس مینیج ہوتے ہیں، جن کو خود مینجمنٹ کا علم نہیں ہوتا، جن کو اپنی پریکٹس کا اندازہ نہیں ہوتا، پھر وہ چلے جاتے ہیں کسی پرابلم میں۔ ظاہر ہے اگر کسی کے پاس اسٹریس زیادہ ہوگا اور اس کو اسٹریس مینجمنٹ کی ٹریننگ نہیں ہوگی، اس کو اسٹریس کو وہ اسٹریس ہوتا ہی اسی لیے کہ وہ لوگوں سے کام لینا نہ جانتے ہو۔ اسٹریس ہوتا ہی اسی لیے کہ وہ لوگوں کو مینیج نہیں کر پاتا، اور مینیج کے چلا نہیں پاتا۔ ایک ماں اگر اس کے 4 بچے ہیں نا، اور اگر 4 بچوں کو وہ
ڈیلیگیٹ نہ کرے کاموں کو تو سارا بوجھ اس کے اوپر آئے گا. ماں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے 4 یا 5 بچے ہیں، 6 بچے ہوں، ان کو ڈیلیگیٹ کر دے کہ بیٹی تم نے یہ کمرہ سنبھالنا ہے، تم نے جو ہے یہ صفائی کا معاملہ سنبھالنا ہے، تم نے وہ کمرہ سنبھالنا ہے. تو ماں کبھی پریشان نہیں ہوگی. آج مائیں پریشان اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ ان کو ڈیلیگیٹ نہیں آتا، ہاؤ ٹو ڈیلیگیٹ دا ورک، ہاؤ ٹو گیٹ دا ورک. یہ ایک پرابلم ہو ہمارے معاشرے میں. تو اگر ایک ماں کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت چھوٹی سی مثال ہے کہ اپنے وہ بیٹے کے بچوں کے اندر وہ اگر کام کو ڈیوائڈ کر دے، ڈسٹریبیوٹ کر دے اور ان سے کام لینا جانتے ہو. آج بہت سی بڑی تعداد میں لوگ فیل اس لیے ہو جاتے ہیں بزنس میں کہ وہ لوگوں کو چلانا نہیں جانتے، لوگوں کو ساتھ لوگوں کو اس سے کام لینا نہیں جانتے. کام کرنا فن نہیں ہے، کام لینا فن ہے. جس نے کام لے لیا، اچھا کام لینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے آرڈر دے دیا، آپ نے باس بن گئے، نہیں، ناٹ نیڈ. آپ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کا سب سے پہلے آپ کا مزاج آپ کی کامیابی ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ آپ کی ناکامی ہے. غلط ایٹیٹیوڈ آپ کی ناکامی ہے، غلط مزاج آپ کی ناکامی ہے. کسی نے کتاب لکھی تھی، امریکہ کے اسی اسکالر نے کتاب لکھی تھی، تو اس کا نام ہی 95 سکسیس اس طرح کا کوئی نام تھا، اور اس کے لکھا تھا ایٹیٹیوڈ ڈیپینڈس یور سکسیس آن 95% شیئر. یعنی 95% شیئر جو ہے اس کے ایٹیٹیوڈ کا. یاد رکھیں کہ آپ نے اپنا برتاؤ اگر صحیح نہیں رکھا، ایک ماں بھی باپ بھی اپنا برتاؤ صحیح نہیں رکھتا تو اس کے بچے ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، گھر سے نکل جاتے ہیں. لیکن اسی طرح آپ اداروں کے سنبھالنے والوں سے اگر ان کا مزاج اچھا نہ ہو، ان کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہ ہو، ان کا برتاؤ اچھا نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بات ہی یہی تھی کہ وہ ایک اچھے لیڈر، اور اچھے لیڈر کی بڑی خاصیت ان کی یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ ایک اچھے انسان تھے. لیڈر کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مینیجر تھے، اور ساتھ ساتھ ان کا برتاؤ ایسا برتاؤ تھا کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اور مجھے کبھی انہوں نے ڈانٹا نہیں، یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کام کیوں کیا. یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کا تعلق تھا، یہ ان کی ذہانت تھی کہ لوگ خود آگے بڑھ کے ان کے کام کیا کرتے تھے. کہتے ہیں نا کہ محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. دراصل ہم لوگوں سے کام لیتے ہیں، لوگوں سے محبت کر کے دیکھیں، محبت سے کام لے کے دیکھیں تو کہتے ہیں نا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ کیفیت کب آتی ہے کہ جب بندہ اپنے لوگوں سے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے محبت سے پیش آتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ اپنے ادارے میں کام کرنے والوں کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اخلاص سے ہو جائیں، ان کے ساتھ اخلاص سے کام لیں، ان کے لیے مخلص ہو جائیں، ان کے غمخوار ہو جائیں، ان کے درد کو سمجھیں، ان کے گھر کی پرابلم کو سمجھیں، شیئر کریں ان کے ساتھ ان کے گھر میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے، کیا پرابلمس ہو رہی ہے. ہم صرف اپنا دیکھ رہے ہوتے، اپنی ذات کو دیکھ رہے ہوتے، اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہوتے، لیکن جو ساتھ آپ کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، کام کر رہا ہے، آپ کے اداروں کو سنبھال رہا ہے، ان کی آپ کو فکر نہیں ہوتی ہے. لہٰذا وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں. نہیں، آپ ان کو پوچھیں گے، ان سے محبت دیں گے تو آپ دیکھیں صرف آپ کی باڈی لینگویج ہی سے سب سے کام لے رہی ہوگی، وہ آگے بڑھ کر آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے. تو یہ وہ بات ہے کہ جس سے میں نے کہا کہ انسان کا برتاؤ اور ایٹیٹیوڈ سب سے اہم ہوتی ہے. بعض جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں بڑی اچھی پوسٹ پر پہنچنے کے بعد وہ بندہ فائر ہو جاتا ہے. فائر کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہ لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے. ناراضگیاں نہ مولیں. یاد رکھیں جتنی کم ناراضگیاں مولیں گے آپ اتنے کامیاب انسان بنیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ حق گوئی نہ کریں. میں اگر اپنے اس پروگرام سے حق بات کہنا چھوڑ دوں تو یہ ممکن نہیں ہے، اور حق بات کہوں گا اور سب خوش رہیں یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا حق گوئی کے ساتھ لوگوں کے ناراضگیاں تو ہوتی ہی ہیں، لیکن آپ کم از کم دشمن بنائیں، کم از کم جو ہے نا آپ ایسے لوگوں کو پیدا نہ کریں جس سے آپ کی پرابلمس کھڑی ہوں. ایشوز کو سالو کریں. اداروں میں اگر ایشوز سالو نہیں ہوتے، میں اپنا اسکول چلاتا ہوں، میرے اسکول ہیں، لیکن میں سب سے اہم چیز کوشش کرتا ہوں اپنے اسٹاف سے کہتا ہوں ایشوز کو کم از کم پیدا ہونے دیں، ایشوز کو کل کریں، ایشوز کو ختم کریں، ایشوز کو پلے نہ دیں. کسی بھی چھوٹے سا ایشو کوئی بڑا ایشو بن سکتا ہے. لہٰذا نپ ان دا بڈ، شروع ہی میں اس کو کنٹرول کر لے، سنبھال لے. خود انوالو ہونا پڑے تو انوالو ہو جائے. تو یہ ساری باتیں تھیں آج کے دوستوں. آج ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کو معلومات دی. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اس پروگرام کو آپ شیئر کریں، آگے بڑھائیں، اس لیے کہ یہ عام افراد کے لیے بہت اہم معلومات ہے. پراپرٹی کے حوالے سے جو ہم نے دی ہے، مینجمنٹ کے حوالے سے معلومات دی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو دوستوں تک پھیلائیں.
پروگرام کے آخر میں دعا کروں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت غزہ کی اس وقت المناک صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ جنگ بندی ہو وہاں پہ. جو اس وقت مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان پہ رحم فرما اور دشمنوں کو جو نیست و نابود فرما. اجازت دیجیے انتخاب عالم سوری کو. اللہ حافظ.